بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الاکرام اجمعین وبارک وسلم۔ خیر الناس من ینفع للناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ مشکلات بے عدد دارین ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ مشکلات بے عدد دارین ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ ماں ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ ماں ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جو ہے 11ویں شریف کی بابرکت مہینے کے تعلق سے ہم جو ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کرامت کو بیان فرما رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا روحانی ٹاپک اور عنوان ہے وہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کرامت، ایک عجمی بادشاہ کی بغداد شریف سے واپسی۔ یہ ہماری آج کی روحانی درس کا اور اس نشست کا جو ہے یہ عنوان ہے۔ حضرت شیخ ابو عمر عثمان صریفینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عجمی بادشاہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حملے کے لیے بغداد شریف کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت خلیفہ بغداد میں اتنی سخت اور طاقت نہ تھی کہ وہ اس عجمی بادشاہ کا مقابلہ کر سکے، یعنی کہ وہ عجمی بادشاہ اتنا طاقتور تھا کہ جو بغداد شریف کے خلیفہ تھے ان کے اندر اتنی سخت نہ تھی کہ وہ اس بادشاہ کا مقابلہ کر سکے، اس کے مقابلے میں آ سکے۔ اس لیے اس کے دل میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس کی بادشاہت ہی نہ چلی جائے۔ یہ سوچ کر خلیفہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ سرکار غوث پاک پیر پیرا میر میرا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس معاملے میں آپ سے مدد کا طالب ہوا۔ اتفاق سے اس وقت حضرت شیخ علی ابن الہیتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے سرکار غوث پاک کی۔ آپ نے شیخ علی سے فرمایا کہ میری طرف سے حملہ آوروں کو حکم دے، جو بغداد شریف میں حملے کے ارادے سے داخل ہوئے ہیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے طرف سے ان کو حکم دے دو کہ وہ بغداد کا محاصرہ ختم کر کے یہاں سے چلے جائیں، بغداد شریف کا محاصرہ ختم کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ تم عجمی لشکر میں چلے جاؤ، لشکر کے آخر میں ایک خیمہ ملے گا جس میں 3 آدمی ہوں گے، ان سے کہنا کہ تم کو شیخ علی حکم دیتے ہیں کہ بغداد سے چلے جاؤ، بغداد سے نکل جاؤ۔ چنانچہ خادم نے ایسا ہی کیا، آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے حکم سے یہاں آئے ہیں۔ خادم نے کہا میں بھی تمہارے پاس کسی کے حکم سے ہی آیا ہوں۔ جب اس بادشاہ نے کہا کہ ہم کسی کے حکم سے یہاں پر آئے تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے پاس کسی کے حکم سے ہی آیا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ تینوں آدمی خیمہ اتار کر عجم کی طرف چل دیے۔ اتنا سننا تھا کہ خیمے کو اتار دیا گیا اور وہ عجم کی جانب جو ہے چل دیے، اور ان کے پیچھے سارا لشکر اپنا محاصرہ اٹھا کر واپس چل دیا۔ اللہ اکبر! سرکار غوث پاک کی شان، آپ کی عظمت و جلال کے آگے جنات و شیاطین گھبراتے ہیں۔ بادشاہ کی کیا مجال تھی کہ وہ آپ کے سامنے سرکشی پر آمادہ ہو جائے؟ پھر آپ کے حکم میں اتنی قوت ہوتی تھی کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔
سرکار غوث پاک کے حکم میں وہ جلال اور وہ قوت، وہ ہیبت ہوتی تھی کہ آپ کے حکم کے خلاف کسی کے جانے کی ہمت نہ تھی، اور آپ کے حکم کو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جس نے انکار کیا وہ ہلاک ہوا۔ پس جب آپ نے اپنا حکم اس بادشاہ تک پہنچایا، اس پر آپ کا رعب و دبدبا طاری ہوا اور وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ آپ کے حکم کا رعب و دبدبا ایسا طاری ہوا کہ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک منقبت میں فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس جہان کے بادشاہ آپ کے گداؤں کے گداگر ہیں۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ صرف آپ ہی کو تاجداری و بادشاہی زیب دیتی ہے، آپ کو ہی بادشاہی زیب دیتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ایک دم میں بادشاہوں کو گداگر بنا دیں، اور چاہیں تو ایک دم میں گداؤں کو بادشاہی عنایت کر دیں۔ یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے سرکار سیدنا غوث العظم محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ غوث پاک کو کیا شان سے نوازا کہ آپ چاہیں تو ایک پل میں بادشاہوں کو گداگر کر دیں، اپنے در کا خادم بنا لیں، اور چاہیں تو ایک دم میں گداؤں کو، خادموں کو بادشاہی عنایت کر دیں۔ یہ شان میرے غوث پاک کی ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث پاک کے فیضان سے اور 11ویں شریف کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، غوث پاک سے محبت کرنے کی اور آپ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع خیر کثیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔